السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آہٹ نیوز چینل اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ جب ڈی چوک اسلام آباد پہنچا، اس کے بعد کنٹینر کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے ایک شخص کی جو ویڈیو ہے وہ بہت وائرل ہوئی، جس کے دوران کچھ رینجرز یا پولیس اہلکار کی جانب سے اس کو دھکے مار کے نیچے گرایا گیا۔ تو اس کو لے کے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ بحث و تکرار چل رہی ہے، اور ایک ہم پہلے بھی اس پہ ولاگ کر چکے ہیں، جس پہ ایک اور ویڈیو جو منظر عام پر آئی تھی، جس نے ایک شخص کو اپنے آپ کو وہی شخص ظاہر کرتے ہوئے جو کہ نقاب پوش تھا، وہ اپنے آپ کو وہ ظاہر کرتے ہوئے بتا رہا تھا کہ میں مطلب جسٹ ٹک ٹاک بنانے کی غرض سے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی، اور جس کا مقصد صرف دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر تھی، جس کی بنا پر یہ ویڈیو بنائی گئی تھی۔ لیکن اب یہ ایک اور جو شخص ہے، اس کی فوٹیج جو ہے منظر عام پر آ رہی ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ وہی شخص ہے جو کہ کنٹینر کے اوپر نماز پڑھا تھا، جب رینجرز اہلکار کی جانب سے اس کو دھکے مار کے نیچے گرایا گیا۔ اور لیکن بعد ازاں اس چیز کو لے کے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ یہ فوٹیج جو ہے وائرل ہوئی، جس میں کہا گیا کہ اس شخص کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس کو جو ہے نماز پڑھنے کے دوران دھکے مار کر گرایا گیا اور اس کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن ایک پکچر منظر عام پر آئی ہے اور یہ گردش ہو رہی ہے کہ جس پہ اس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ طاہر عباس ہے، اور اس کی موت کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ زندہ ہے، اور اس کا پورا نام اگر ہم بات کریں، طاہر عباس ولد فیض احمد، تحصیل پھالیا، ضلع منڈی بہاؤالدین کا یہ رہائشی ہے، اور اس پکچر میں دیکھا جا سکتا ہے اس کے دونوں بازو ہیں وہ شاید فریکچر ہوئے ہیں اور پٹی کیے گئے ہیں، اور وہ ایک ہاسپٹل میں ہے یا کسی کے گھر میں ہے، تو زخمی حالت میں ہے۔ اور یہ بھی اپڈیٹ سامنے آئی ہے کہ راولپنڈی میں وہ بہنوئی کے گھر میں موجود ہے، اور وہاں سے اس کی جو یہ فوٹیج ہے وہ سامنے آئی ہے، اور جو تحقیق کی گئی اور کچھ اداروں کی جانب سے اس کا فون جو ہے وہ بند آ رہا تھا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ وہ اپنے فون میں کسی اور کا نمبر جو ہے وہ کسی اور کی سم جو ہے وہ ڈال کر یوز کر رہا تھا، اور IMEI نمبر جو ہوتا ہے اس کے تھرو سے اس کی لوکیشن جو ہے وہ ٹریس کی گئی، اور پھر معلوم پڑا کہ وہ شخص جو ہے راولپنڈی کے اندر موجود ہے، اور اس کے پیشے کے اعتبار سے وہ کاشتکاری جو ہے وہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویزوں کا کام یہ شخص کرتا ہے، بطور ایجنٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، جو مختلف لوگوں کو جو ہے بیرون ملک جو ہے وہ پہنچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی منظر عام پر آئی ہے کہ ویزوں کے غرض سے ہی وہ اسلام آباد میں آیا تھا، اور 21 نومبر کو اسلام آباد میں آیا ویزوں کے غرض سے، اور لیکن چونکہ PTI کا جلسہ بھی تھا تو PTI کے جلسے میں وہ شریک ہوا، اور اس دوران جو ہے اس کو جب وہ نماز پڑھا تھا، اس دوران اس کو جو ہے وہ دھکے مار کے نیچے گرایا گیا، لیکن وہ شخص جو ہے وہ زندہ ہے، اور یہ جو فوٹیج ہے آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کچھ اس کے جو دونوں بازو ہیں وہ فریکچر ہوئے ہیں، باقی جو ہے وہ سلامت ہے۔ تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ PP41 کی بسمہ ریاض ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے حلقے سے اس کا تعلق ہے، لیکن اب یہ کہنا کچھ بھی جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا کہ کیا یہ واقعی ہی وہی شخص ہے یا کوئی اور ہے، لیکن جو تحقیقات ہمارے سامنے آتی ہیں، جو رپورٹ ہمارے سامنے آتی ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ تک پہنچائیں۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہماری اپنی ذاتی رائے ہے، یا اپنی ذاتی رائے جو ہے یا اپنی تحقیق کے مطابق آپ کو خبر جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ذکر کرتا چلوں کہ اس شخص کے ساتھ بھی اس کو میچ کیا گیا جو پہلے ہم نے اس پہ ولاگ کیا، اور آج یہ جو شخص ہے جس کی گزشتہ 1-2 دنوں سے پکچر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، اور اس شخص کو کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو کہ نماز پڑھ رہا تھا، اس دوران جو ہے رینجرز اہلکار نے اس کو دھکے مار کر نیچے گرایا۔ آپ لوگوں کے پاس اس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، اور جو بھی اپڈیٹس ہیں آپ تھرو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا، اور ہمیں بتانا نہ بھولیے گا کہ واقعی ہی وہ شخص ہے، اور آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان عرفان امتیاز کو دیجیے اجازت، ایک نئے ولاگ سے پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ نے کے بعد۔